پھر عبودیت کے مقام حقیقی عاجزی اور گناہوں کو جلا کر ختم کرنے والی نماز کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے، ہر وقت عاجزی اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہو جاتی ہے، تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرف بہتی ہے۔ عاجزی پیدا ہوگی تو تبھی خدا کی طرف بہے گی، اور ما سوا اللہ سے اسے انقطاع ہو جاتا ہے، اور اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ انسان جب کوشش کر کے اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے تعلق توڑتا ہے، اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ سے کی یہ محبت انسان پر گرے تو پھر آپ نے فرمایا کہ گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر مستقل نمازوں میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس بجائے یہ شکوہ کرنے کے یا دل میں یہ خیال لانے کے کہ ہماری نمازیں ہمیں مزہ نہیں دیتی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس خاص تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی حالتوں کو دیکھیں کہ ہم صرف ٹکرے مار رہے ہیں یا نماز کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر نماز میں نور اور لذت پانے کے طریق کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ اولاً وہ ایک عادت راسخہ کی طرح قائم ہو جائے، ایک ایسی عادت بن جائے جو پکی ہو جائے، اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا خیال رہے دل میں۔ پھر رفتہ رفتہ وقت آ جاتا ہے جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، جب پکی عادت ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا سے اتنا اسے کٹ جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نمازوں میں وہ لذت و سرور آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں